السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئی ایم قاری قیصر فرام کیاؤ اسلامک اکیڈمی۔ عمرہ کورس کے لیسن نمبر 5 کے ساتھ حاضر ہوں۔ اس سے پہلی ویڈیو میں ہم نے یہاں تک پڑھا تھا کہ آپ حالت احرام میں ہیں اگر تو آپ نے حجر اسود اور رکن یمانی، ملتزم اور غلاف کعبہ کو ہاتھ نہیں لگانا ہے۔ کیوں نہیں لگانا؟ اس وجہ سے کہ آپ وہاں ان پر خوشبو لگی ہوتی ہے، تو آپ ہاتھ لگائیں گے تو آپ کے ساتھ بھی خوشبو لگے گی اور آپ کے اوپر دم واجب ہوگا۔ اگر آپ نے اس سے پہلی والی ویڈیو نہیں دیکھی ہیں، جو اس سے پہلے جتنے بھی لیسن ہوئے ہیں، تو میں ان سب کا لنک ڈسکرپشن میں نے دے دیا ہے۔ آپ وہ ویڈیو دیکھ لیں اور پھر اس ویڈیو کو سنیں، تو تب جا کر آپ کو یہ ویڈیو سمجھ آئے گی۔ اب یہ دیکھیں، یہ ملتزم ہے اور یہاں پر آپ نے اس طرح اس ملتزم کے اوپر بھی ہاتھ نہیں لگانا، اور حجر اسود اور رکن یمانی، غلاف کعبہ کو، اس لیے کہ اگر آپ ان پر ہاتھ لگائیں گے تو آپ وہاں ان پر خوشبو لگی ہوتی ہے، تو آپ کے ساتھ خوشبو لگے گی اور آپ کے اوپر دم واجب ہوگا۔ آپ نے طواف مکمل کر لیا تھا اور اس کے بعد آپ مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت واجب الطواف پڑھیں۔ یہ تصویر میں دیکھیں، یہ مقام ابراہیم ہے، تو یہ اب ضروری نہیں ہے کہ آپ یہاں پر ہی پڑھیں۔ یہ 2 رکعت مقام ابراہیم سے پیچھے مطائف کے آخر تک کہیں بھی پڑھے جا سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہمارے دوست ایسے کہتے ہیں بس آگے جا کر پڑھیں، مقام ابراہیم کے پاس ہی، یا وہ آخر تک، اینڈ تک مطائف میں کسی بھی جگہ پر آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو مقام ابراہیم کی طرف جاتے ہوئے آپ یہ دعا پڑھ لیں۔ یہ قرآن مجید کی آیت بھی ہے، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، یہ پڑھتے ہوئے جائیں اور مقام ابراہیم پر مطائف کے اینڈ تک یہ آپ کسی بھی جگہ 2 رکعت واجب الطواف آپ ادا کر لیں۔ نماز واجب الطواف کے بعد آب زمزم پینا مستحب ہے۔ یہ آب زمزم آپ خوب پی لیں، اور اس کے بعد آب زمزم پینے کے بعد آپ دعا پڑھ لیں۔ دعا بہت ایزی ہے، یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں، اتنی مشکل نہیں ہیں۔ یہ آپ ساری ہی جو میں نے ابھی بتائی ہیں ویڈیو میں، تو یہ آپ یاد کر لیں تو آپ کے لیے زیادہ مناسب ہے۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ یہ آب زمزم پینے کے بعد آپ یہ دعا کریں، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ اے اللہ، میں آپ سے نفع دینے والا علم، کشادہ روزی اور ہر بیماری سے شفا مانگتا ہوں۔ یہ دعا آپ کر لیں آب زمزم پینے کے بعد۔ اس کے بعد آگے ہیں مکروہات اور منکرات طواف۔ جو چیزیں مکروہ ہیں طواف میں، وہ آپ یاد رکھیں کہ کیا کیا چیزیں مکروہ ہیں، کیا کام آپ نے نہیں کرنے۔ ذکر یا دعا بلند آواز سے کرنا یہ مکروہ ہے، یہ کام آپ نے نہیں کرنا۔ جب آپ بلند آواز سے ذکر کریں گے، دعا کریں گے، تو آپ کے ساتھ جو دوسرے لوگ طواف کر رہے ہیں تو وہ ڈسٹرب ہوں گے، بھولیں گے، تو ان کی توجہ آپ کی طرف ہوگی، یہ مکروہ ہے، یہ کام آپ نے نہیں کرنا۔ آگے ناپاک کپڑوں میں طواف کرنا یہ بھی مکروہ ہے، یہ کام بھی نہیں کرنا۔ آپ کا احرام جو ہے وہ پاک ہونا چاہیے۔ فضول اور دنیاوی بات چیت کرنا، یہ فضول باتیں بھی نہیں کرنی ہیں۔
بہتر اور افضل یہی ہے کہ آپ آرام سے ذکر کرتے ہوئے پہلا کلمہ، تیسرا کلمہ استغفار اور درود شریف پڑھتے ہوئے طواف کریں، یا آپ جو دعائیں آپ کو یاد ہیں اپنی زبان میں، نہیں تو اپنی زبان میں بھی آپ دعا کرتے ہوئے طواف کریں۔ حجر اسود پر پہنچنے کی کوشش میں دھکا دینا، بہت سارے ہمارے دوست ایسے ہی کرتے ہیں کہ بس ہم حجر اسود تک پہنچ جائیں، دھکے لگ رہے ہوتے ہیں۔ یہ کام حرام ہے، یہ کام نہیں کرنا بالکل۔ آپ بس حجر اسود کے عین سامنے آ جائیں اور وہاں استلام کرنا ہے، یہ ضروری ہے۔ اور یہ نہیں ہے کہ آپ بالکل حجر اسود کے پاس پہنچ جائیں، آگے جائیں۔ حجر اسود کے بالمقابل آئے بغیر ہاتھ اٹھانا، اس چیز میں بھی بہت سارے لوگ غلط کرتے ہیں کہ حجر اسود کے وہ سامنے آنے سے پہلے ہی ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، یہ بھی مکروہ ہے۔ اور طواف کی نیت کے بعد دونوں ہاتھ بلا تکبیر اٹھانا، جب آپ نے طواف کی نیت کر لی تو دونوں ہاتھ آپ نے اٹھانے ہیں، لیکن تکبیر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھانے ہیں۔ اگر آپ بغیر تکبیر کے ہاتھ اٹھائیں گے تو یہ مکروہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی اپنے دائیں طرف مڑنے سے پہلے ہی طواف شروع کر دینا، یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ نے دائیں طرف مڑنا ہے اور طواف شروع کرنا ہے، یہ نہیں ہے کہ مڑے بغیر ہی آپ طواف شروع کر دیں۔ اب دیکھیں، جہاں پر بھی آپ کو اس طرح کا یہ ریڈ کلر میں گول دائرہ اور اس کے اندر پلس کا نشان نظر آئے گا تو اس سے مراد یہی ہوتا ہے کہ یہ کام آپ نے نہیں کرنے۔ دوران طواف خانہ کعبہ کو دیکھنا، آپ طواف کر رہے ہیں اور ادھر آپ خانہ کعبہ کو دیکھ رہے ہیں، یہ بھی نہیں کرنا۔ بلا عذر جوتے پہن کر طواف کرنا، قضائے حاجت کے وقت طواف کرنا، طواف کے چکروں میں زیادہ وقفہ کرنا، ایک چکر لگایا اور پھر آپ ٹھہر گئے، آرام کے ساتھ بیٹھے رہے اور پھر جا کے یا کھڑے ہو گئے پھر دوسرا چکر، یہ کام نہیں کرنا ہے۔ دوران طواف بیت اللہ کی طرف سینہ یا پیٹھ ہونا، آپ سیدھا چلتے ہوئے طواف کریں، یہ نہیں ہے کہ آپ سینہ بیت اللہ کی طرف کر کے تو طواف کر رہے ہیں یا پیٹھ بیت اللہ کی طرف کر کے طواف کرتے رہیں۔ دوران طواف دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا یا نماز کی طرح ہاتھ باندھنا، آپ ہاتھ چھوڑ کر طواف کریں، یہ نہیں ہے کہ آپ ہاتھ اٹھا کر طواف کر رہے ہیں، یا جیسے نماز میں ہاتھ باندھتے ہیں تو ایسے آپ ہاتھ باندھ کر طواف کرتے رہیں۔ دوران طواف ارکان بیت اللہ یا کسی اور جگہ دعا کے لیے کھڑے ہونا، یہ کام آپ نے نہیں کرنے ہیں۔ آگے کچھ اور باتیں ہیں کہ جو آپ نے نہیں کرنی۔ رکن یمانی کو بوسہ دینا، یہ بھی آپ نے نہیں کرنا ہے کہ رکن یمانی کو بھی جا کر آپ بوسہ دینا شروع کر دیں۔ اور حجر اسود کا استلام نہ کرنا، حجر اسود کا استلام نہیں کریں گے تو آپ کے لیے، آپ کو میں نے پہلے بتایا تھا کہ حجر اسود کا استلام ضروری ہے، لازمی ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ حجر اسود کا استلام کیے بغیر ہی آپ طواف شروع کر دیں۔ ہاتھ اٹھا کر رکن یمانی کی طرف اشارہ کرنا، جیسے آپ حجر اسود کے لیے کر رہے تھے، اب رکن یمانی کے لیے ایسے نہیں کرنا کہ ہاتھ اٹھا کر اس کی طرف اشارہ کریں، اس کو استلام کریں، یہ نہیں کرنا۔ حجر اسود یا رکن یمانی سے الٹے قدم واپس آنا، بہت سارے لوگ یہی کام کرتے ہیں کہ وہ حجر اسود یا رکن یمانی کے پاس جب پہنچتے ہیں تو وہاں سے وہ واپس پیچھے الٹے قدموں مڑتے ہیں کہ بس اس کی طرف جو ہے نا واپس سیدھے پاؤں موڑے بغیر وہ واپس آ جاتے ہیں الٹے قدم، یہ کام نہیں کرنا ہے۔ دو یا زیادہ طوافوں کو واجب الطواف پڑے بغیر اکٹھا کرنا، اگر مکروہ وقت ہو تو آپ ایسا کر سکتے ہیں، ادروائز آپ یہاں واجب الطواف پڑھ لیں اور اس کے بعد آپ دوسرا طواف شروع کریں۔ جس طواف میں رمل اور اجتباء سنت ہو اس میں انہیں بلا عذر ترک کرنا،
یہ رمل اور اجتباء یہ بھی ضروری ہیں۔ آگے دیکھیں، یہ کام بھی آپ نے نہیں کرنے ہیں۔ دوران طواف ادھر ادھر دیکھنا اور دوران طواف دعا کی طرح ہاتھ اٹھانا، مقام ابراہیم کو بوسہ دینا یا اس کا استلام کرنا۔ یہ استلام صرف حجر اسود کا ہے، اس کے علاوہ کسی نہ ہی مقام ابراہیم، نہ ہی حجر اسود کا اور نہ ہی رکن یمانی کسی کا بھی استلام نہیں ہے۔ دوران طواف بیت اللہ کی طرف منہ کرنا یہ ناجائز ہے، اور دوران طواف بیت اللہ کی طرف منہ کرنا صرف استلام کے وقت جائز ہے۔ استلام سے علاوہ آپ بیت اللہ کی طرف منہ نہیں کر سکتے، یہ ناجائز ہے۔ حالت احرام میں حجر اسود، ملتزم یا رکن یمانی کو ہاتھ نہ لگائیں کہ ان پر خوشبو لگی ہونے کی وجہ سے جزء العزم لازم ہو جائے گا۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں، نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ یہاں سے آگے سٹارٹ کریں گے۔ اللہ حافظ۔